جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے، جب وہ دن آیا کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ناظرین کرام، تو حضرت عبداللہ بن زید انصاری اپنے باغ میں کچھ کام کاج کر رہے تھے۔ ان کے بیٹے نے آ کر یہ روح فرسا خبر دی اپنے باپ کو کہ ابا جان آج ہم لٹ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمیں کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ وہ دنیا سے چلے گئے، رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ناظرین کرام، اسی وقت انہوں نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں اور کہا یا اللہ، اگر میرے نبی اس دنیا میں نہیں رہے تو میں نے اب ان آنکھوں سے دیکھنا کس کو ہے؟ الہ العالمین میری آنکھوں کی بینائی ہی واپس لے لے، میں کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اب اتنی محبت تھی، اتنی والہانہ وابستگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی سے کہ اللہ رب العزت نے بھی حضرت عبداللہ بن زید انصاری کی یہ تڑپ دیکھ کر واقعتاً بینائی ان سے واپس لے لی۔ لوگ گھر گئے اور افسوس کرنے لگے کہ عبداللہ بن زید انصاری، ہمیں پتہ چلا آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اندر کی بات تو نہیں پتہ تھا لوگوں کو۔ تو خود فرماتے تھے میں نے خود الہ العالمین سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں نے اب دیکھنا کس کو ہے نبی کے بعد، تو اللہ نے میری بینائی واپس لے لی، اور ساتھ یہ کہا کہ مجھے تو یہ آنکھیں اچھی ہی صرف اس لیے لگتی تھی کہ میں ان سے نبی رحمت کو دیکھتا تھا۔ بڑے معتبر علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اذان کے متعلق خواب دیکھا تھا۔ ان صحابی کو اذان کی تعلیم دی گئی تھی، انہوں نے خواب دیکھا تھا اور انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خواب سنایا۔ وہاں سے اذان کے یہ الفاظ جو کہ ہم آج دیتے ہیں، یہ الفاظ ان کا آغاز ان صحابی رسول سے ہوا ہے۔ ان کے متعلق روایت بیان کی جاتی ہے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی باری تعالیٰ میری بینائی جو ہے وہ لے لے تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شے کو دیکھوں بھی نہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی بینائی چلی گئی، یعنی یہ نابینا ہو گئے۔ روایت درست نہیں ہے، بے سند روایت ہے، اس کی کوئی روایت نہیں ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر امام صاحب نے یہ روایت درج کی ہے مگر اس کی سند کہیں پہ بھی نہیں ہے، تو اس کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کوئی واقعہ تاریخ کے اندر موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی واقعہ ثابت ہے۔